ينصرنا اقربا کٹ گئے جب شاد کے اقربا کٹ گئے جب شاد کے باری اور عدم چلنے کی اس شادنے کی کئی جاری خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری ایک مقتل کی طرف کرنے لگے یوں داری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے وہ قافلے بانوں میں چھوڑے چلے جاتے ہو شدکانا رہا کوئی بھی یاور باقی نہ علمدار ڈرے اور نہ لشکر باقی نہ رب قاسم جرار نہ اکبر باقی ہے فقط صدق نبی کا سر اول باقی ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے اقربا حبیب ابن مظاہر عاشور کا آدھا دن ڈل چکا تھا، گویا دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اصحاب حسین اپنے عہد و پیمان پر عمل کرتے ہوئے شہید ہوتے جا رہے تھے۔
ان کے خون آلود بہ کر میدان کربلا میں ایفائے عہد کے عکاس ہیں. گویا دشت میں بکھرے ہوئے پھول، ان کے تن دنیا میں اور روح جنت میں. امام نے ظاہر پر نگاہ ڈالی اور باطن کو دیکھ کر فرمایا، یہود پر خدا کا غضب اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا مانا، اور خدا نصارہ پر اس وقت غضبناک ہوا جب انہوں نے پروردگار کو 3 خداؤں میں سے ایک جانا، اور اس قوم پر اس وقت جبکہ انہوں نے میرے قتل پر رضامندی کا اظہار کیا. خدا کی قسم میں اس کام کو انجام نہیں دوں گا جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، بلکہ میں اس حالت میں خدا کے سامنے پیش ہوں گا کہ میری داڑھی خون سے خضاب ہو. آل محمد کے خیام سے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی. سورج نے ڈھلنا شروع کیا. ابو ثمامہ الساعدی نے وقت نماز کی یاد دہانی کرائی، اور حجاج بن مسروق کی ملکوتی آواز دشت بیاباں کی زینت بن گئی. امام نے کچھ دیر کے لیے تأمل اور غور و فکر کیا، اور پھر فرمایا، اس قوم سے کہو کہ ہمیں کچھ مہلت دے تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. آدھا کے لشکر میں سے حسین ابن نمیر نے آواز لگائی کہ یہ نماز مقبول نہیں ہے معاذ اللہ. یہ بات سن کر حبیب ابن مظاہر جلال میں آگے بڑھے. انہوں نے چلا کر جواب دیا کہ نواز رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو کیا تم شراب خوروں کی نماز قبول ہوگی؟ حبیب ابن مظاہر کوفی تھے اور صحابی رسول ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے. انہوں نے جنگ جمل، صفین و نہروان میں جناب علی کے ساتھ حصہ لیا. ان کا شمار جناب امیر کے خاص صحابیوں میں بھی ہوتا تھا. اس کے علاوہ وہ شرط الخمیس کے بھی اہم رکن تھے. حسین ابن نمیر حملہ آور ہوا اور بوڑھے شیر کو جلا لایا اور تلوار سے
جوابی حملہ کیا۔ حبیب بہادری سے لڑ رہے تھے اور دشمن کو خاک چاٹنے پر مجبور کر رہے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور بنی تمیم کے ایک شقی نے ان کے سر پہ تلوار کی ضرب لگائی اور دوسرے نے پشت پر نیزہ مارا۔